مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مہرو بازی جیت چکی ہے تو ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ اب کھیل پلٹنے والا ہے اور جو خود کو سب سے زیادہ چالاک سمجھ رہی تھی وہی بری طرح سے بے نقاب ہونے والی ہے۔ مہرو جو اندر ہی اندر اس بات پر خوش ہے کہ اس کی جعلی پریگنینسی کا ڈرامہ نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ کسی کو اس پر ذرا برابر شک بھی نہیں ہوا، الٹا اس ساری کہانی میں ولن بن گئیں تو زین کی ماں فرحہ، اور مہرو خود کو ایک بار پھر فاتح سمجھنے لگتی ہے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ مہرو ایک بات نوٹس کر رہی ہے کہ سلمان اب اس کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا، نہ اس کا رویہ ویسا ہے، نہ باتوں میں وہ گرم جوشی ہے، بلکہ کئی دفعہ تو وہ مہرو کی کالز تک اٹینڈ نہیں کرتا۔ مہرو یہی سمجھتی ہے کہ شاید سلمان ابھی تک پراپرٹی کے کاغذات والی بات پر ناراض ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک نیا پلان جنم لیتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح زین کی ماں سے اصل پراپرٹی کے کاغذات نکلوا کر سلمان کے حوالے کر دے تو سلمان بھی راضی ہو جائے گا، گھر بھی اسی کے نام ہو جائے گا، اور پھر وہ زین سے طلاق لے کر اسی گھر میں سلمان کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گی۔ مہرو اپنے ذہن میں یہاں تک منصوبہ بنا چکی ہے کہ زین اور فرحہ کو اس گھر سے نکال باہر کرے گی۔ لیکن مہرو بی بی، آپ کے خواب بہت جلد چکنا چور ہونے والے ہیں، کیونکہ سلمان اب فرحہ کے ساتھ مل چکا ہے اور مہرو کو ایکسپوز کرنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے۔ تاہم یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ فرحہ کو سلمان پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلمان نے اب تک فرحہ کو یہ نہیں بتایا کہ مہرو نے اپنی ساری جیولری بھی اس کے حوالے کر دی ہے۔ سلمان فرحہ سے معافی مانگتا ہے، اسے اپنی مینٹیور کہتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ مہرو کو سب کے سامنے بے نقاب کرنے میں اس کا ساتھ دے گا، لیکن اسے صاف صاف یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ مہرو کی ساری جیولری اس کے پاس بطور امانت موجود ہے۔ اسی پوائنٹ پر سلمان کی نیت پر اب بھی ہلکا سا شک بنتا ہے کہ کہیں وہ ایک بار پھر فرحہ کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر گھر ہتھیانے کی کوشش تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس پورے کھیل میں مہرو تو محض ایک مہرہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سلمان واقعی فرحہ کو لوٹنا بھی چاہے تو نہ مہرو کے ہاتھ کچھ آنے والا ہے اور نہ ہی سلمان کے، کیونکہ سلمان کی گرل فرینڈ رملہ سب سے بڑی کھلاڑی ہے جو سلمان کو مکمل خالی کر کے ایسا غائب ہوگی کہ نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ یہاں تک بھی ممکن ہے کہ ڈرامے کے آخر میں یہ انکشاف ہو کہ رملہ کو سلمان کے پیچھے دراصل خود فرحہ نے ہی لگایا تھا، لیکن یہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ فی الحال کہانی کا رخ واپس مہرو اور زین کی طرف آتا ہے، جہاں سلمان کے مشورے پر مہرو ایک بار پھر زین کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ زین سے کہتی ہے کہ دیکھ لیا نا، میں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ تمہاری ماں ہماری خوشیوں کی دشمن ہے، تمہاری ماں کی وجہ سے میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکا، اور اب اس سے پہلے کہ وہ مجھے بھی نقصان پہنچائیں میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ زین گھبرا جاتا ہے، مہرو کو روکنے کی منتیں کرتا ہے کہ اگر تم چلی گئی تو میرا کیا بنے گا مہرو۔ یہاں مہرو زین کو اپنے اگلے پلان کا حصہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ جا کر اپنی ماں سے صاف کہہ دو کہ اگر انہوں نے یہ گھر میرے نام نہ کیا اور اصل کاغذات میرے حوالے نہ کیے تو تم بھی میرے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ زین وہی کرتا ہے جو مہرو سکھاتی ہے اور فرحہ سے جذباتی انداز میں درخواست کرتا ہے کہ وہ مہرو کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ جب فرحہ انکار کرتی ہے تو زین دھمکی دے دیتا ہے کہ پھر وہ بھی مہرو کے ساتھ یہ گھر چھوڑ دے گا، لیکن یہاں بازی پلٹ جاتی ہے۔ فرحہ نہ گھبراتی ہے نہ جھکتی ہے، بلکہ صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں نہیں روکوں گی۔ زین فوراً مہرو کا بازو پکڑ کر جانے لگتا ہے اور مہرو کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس دھمکی پر فرحہ گھر اس کے نام کر دے گی۔ اب مہرو کے سارے منصوبے تو بکھرتے نظر آتے ہیں۔ اب غالب امکان یہی ہے کہ مہرو زین کو دوبارہ قائل کرے گی کہ گھر چھوڑنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اسی گھر میں رہ کر وہ اپنے سارے پلانز مکمل کر سکتی ہے۔ اگر زین کو لے کر اپنے میکے گئی تو منیر صاحب کے رویے کو وہ خود بھی جانتی ہے۔ دوسری طرف سلمان کا نیا پلان اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ مہرو کی حقیقت بہت جلد زین، عالیہ اور منیر سب کے سامنے آ جائے گی، اور پھر زین ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا مہرو کو اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ اب بات کرتے ہیں زارا اور ہادی کی۔ زارا اپنے والد عدیل کی بگڑتی ہوئی صحت سے شدید پریشان ہے۔ تحریم اسے سمجھاتی ہے کہ اگر واقعی اپنے والد کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو ان کی آخری خواہش پوری کر دو۔
زارا دل پر پتھر رکھ کر والد کے پاس جاتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے کہ اگر میری شادی سے آپ کی طبیعت سنبھل سکتی ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، جس پہ عدیل کو واقعی اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ یہی تو عدیل کی سب سے بڑی خوشی ہے، زارا کو اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس گھر سے رخصت کرنا۔ تبھی عدیل خوش ہو کر زارا سے کہتا ہے تھینک یو بیٹا، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تم نے آج میرے دل کو کتنا سکون دیا ہے۔ میں ابھی ہادی کی ماں اور منیر صاحب کو شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے بلاتا ہوں، جس پہ زارا عدیل سے کہتی ہے کہ بابا، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں ہادی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ میری شادی کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہادی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کے عدیل ایک دفعہ پھر اداس ہو جاتا ہے کہ زارا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، جبکہ عدیل کے ساتھ ساتھ سبھی جانتے ہیں کہ زارا ہادی سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اور پھر عدیل سوچتا ہے کہ ہادی میرا دیکھا بھالا لڑکا ہے، سلجھا ہوا بچہ ہے، اس کے ساتھ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی، کیونکہ عدیل صاحب جانتے ہیں کہ ہادی بھی زارا سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی زارا ہادی سے۔ تو پھر یہ زارا کا اچانک بدلاؤ کیسا؟ تب عدیل صاحب زارا سے جب پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے وجہ تو بتاؤ کہ آخر ہادی سے شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو، کیا اس کی وجہ ان کا سوشل سٹیٹس ہے؟ جس پہ زارا کہتی ہے بابا پلیز میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے بھی نہیں۔ آپ کی خواہش میری رخصتی ہے نا، تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف ہادی زارا کی سرد مہری پہ بہت پریشان ہوتا ہے اور بار بار اس کے دماغ میں یہی سوچ گردش کرتی ہے کہ آخر زارا نے مجھے یہ کیوں کہا کہ تم اپنی مریم سے پوچھ لو، یعنی کچھ ایسا ہے جو میں تو نہیں جانتا لیکن مریم جانتی ہے۔ فائنلی ہادی مریم سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے مریم، مجھے ایک بات بتاؤ، کچھ ایسا ہے جو مجھ میں غلط ہے، کچھ ایسا ہے جو زارا کو پتہ چلا ہو اور مجھے نہ پتہ ہو، کیا میں زارا کے ساتھ کبھی بے وفائی کر سکتا ہوں؟ مریم ہادی کو دیکھتی ہے، افسوس کرتی ہے کیونکہ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے، اور دل میں سوچتی ہے کاش میں نے ہادی اور زارا کے درمیان میں یہ اختلافات پیدا نہ کیے ہوتے۔ اور پھر بار بار مریم کے دماغ میں ہادی کی ماں کی بات بھی آتی ہے جو بتا رہی تھی کہ مہرو کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، اور پھر ساتھ ہی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب ہونا ہی تھا، اس نے زارا کے ساتھ جو کچھ کیا تھا تو مکافات عمل نے اپنا کام دکھانا ہی تھا۔ یہ الگ بات زارا کسی کو بددعا نہیں دیتی لیکن خاموش آہیں بھی عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ مریم سوچتی ہے اور فکر مند بھی ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ مہرو کو سنبھالنے کے لیے برے وقت میں تو اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں لیکن میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مریم فیصلہ کرتی ہے کہ میں ہادی کو ساری سچائی بتا کے ہادی سے معافی مانگ لوں گی۔ تبھی وہ ہادی کو بتا دیتی ہے کہ یہ ساری غلط فہمی دراصل میری ہی پیدا کردہ ہے، اور ساتھ ہی ہادی سے کہتی ہے کہ اگر ہو سکے تو میری یہ غلطی معاف کر دو لیکن اس کے بارے میں کسی کو بتانا مت۔ لیکن ہادی کہتا ہے مریم زارا کو تو بتانا پڑے گا نا، اس سے بھی تو تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، جس کے لیے مریم تیار ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے مریم اور ہادی جب زارا کے پاس جائیں گے اور ساری بات کھلے گی تو زارا بھی حیران رہ جائے گی، جبکہ ہادی مریم کے سامنے زارا کو یقین دلائے گا کہ میں مریم کو صرف اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ہادی اور زارا کے مابین تمام غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ڈرامے کے اختتام پر زارا اور ہادی کی شادی ہونا تقریباً طے ہے، جبکہ مہرو کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سزا کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کا ویسے کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔